بسم الله الرحمن الرحيم. وعن رافع بن مكيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شوم. رواه أبو داود. ولم أرى في غير المصابيح ما زاد عليه فيه من قوله: والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر. جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق باعث برکت ہیں. حسن الملکۃ یمن، اچھے اخلاق باعث برکت ہے. وسوء الخلق شغل، اور برے اخلاق باعث نحوست ہیں. یعنی جن کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو ان کی برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جن کے اخلاق برے ہوتے ہیں وہ ان کی بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں. چنانچہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے تو ان کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کا کاروبار بڑھتا ہے، لوگوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے، لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھتا ہے، جس سے اس کو دینی دنیاوی ہر طرح کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو بد اخلاق ہوگا، کوئی دکاندار کوئی تاجر بد اخلاق ہو جائے، اپنے گراہکوں سے صحیح بات نہ کرتا ہو، تو بتاؤ کوئی اس کی دکان پہ جاتا ہے؟ وہ صبح سے شام تک یوں ہی نکما بیٹھا رہتا ہے. شاید واحد ہی لوگ کوئی بھٹکتے ہوئے آتے ہیں جو اسے نہیں جانتے. تو من جملہ اچھے اخلاق کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور برے اخلاق کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ یہ نحوست اور بے برکتی کا ذریعہ ہے. اور اچھے اخلاق کی تعریف متعدد حدیثوں میں آپ پڑھ ہی چکے کہ ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اچھے اخلاق، اور متعدد حدیث ما قبل میں گزر چکی ہے. صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو حضرت رافع بن مکیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، میں نے ابو داؤد میں یہ حدیث دیکھی، لیکن صاحب مصابیح علامہ بغوی نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں ایک جملہ اور بھی اضافہ ہے. فرمایا وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، صدقہ و خیرات کرنا بری موت کو روکتا ہے. بری موت، اچانک کی موت، بڑی بیماری کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت، کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا بری موتوں کو، ایسی بری موتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں. والبر زیادۃ فی العمر، اور نیکی عمر میں زیادتی کا سبب ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے. چنانچہ بزرگان دین کو دیکھیے کہ اکثر بزرگان دین کی عمریں کافی کیا ہوتی ہے؟ طویل ہوتی ہیں، 80 سال، 90 سال، 100 سال. تو ان کے نیک اعمال کی برکات ہے. چلیے